ہندوستان کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی۔ ہم خطے میں طاقت کے توازن اور اپنے مؤثر دفاعی ڈیٹرنس کو قائم رکھنے پر سختی سے کاربند ہیں۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن کا تحفظ ہے، اور امن قائم رکھنے کے لیے ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہنا لازم ہے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر جی ایس کیو میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا، دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے۔ ملکی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کا خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنے کا خواب پاکستان پورا نہیں ہونے دے گا۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن ہے۔ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان، اس کی عوام اور افواج پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ پاکستان نے دشمن کے غلط اندازوں کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اسے ہر بار شکست فاش سے دوچار کیا۔ میں مارکہ حق کے تمام شہداء کو پوری قوم اور افواج پاکستان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہم مارکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ پاکستان نے دشمن کو ہر بار شکست سے دوچار کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت بھی کی۔ مزید کہا، پاکستان نے ہر بار دشمن کے غلط اندازوں کو بے نقاب کر کے شکست دی۔ مارکہ حق 2 ممالک یا افواج کے درمیان روایتی جنگ نہیں تھی، یہ 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ پاکستان کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور آئندہ بھی ناقابل تسخیر رہے گا۔ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا، کہا افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ پاکستان کے ساتھ روایتی جنگ کو ناممکن تصور کرتے ہوئے بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بنا ادھوری ہے۔ ہر محاذ پر کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں، جنہوں نے امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کی ثالثی کو بار بار سراہا۔
मार्के हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में खसूसी तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मेहमानी खसूसी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। एयर चीफ और बहरिया के सरबराह की भी यादगार शोहदा पर हाजिरी। मार्के हक की कामयाबी की पहली सालगिरह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम और अफवाज पाकिस्तान के तमाम अफसरान और जवानों को दिली मुबारकबाद। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगामात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन की अलामत बनकर उभरा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत की बदौलत दुश्मन के खिलाफ फतह नसीब हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद कौम है। आज दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर जानती है। दुश्मन के नाकाबिले शिकस्त होने का ज़ोम खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उनकी दिलेराना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्के हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान नेवी की जानिब से डाकयार्ड कराची में तकरीब। वज़ीर आला सिंध ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने मुल्की सलामती में अहम किरदार अदा किया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेगा। तकरीब से खिताब में वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, मार्के हक जंगी फतह नहीं बल्कि मुल्क की हुर्मत के तकद्दुस की जंग थी। आइंदा खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की कोशिश पर जवाब उसकी सोच से ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स को खिराज तहसीन। कहा, 8-0 का स्कोर दुश्मन कभी फरामोश नहीं करेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, भारत को अपने तैयारों पर गरूर था और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहेगा। कोयटा में मार्के हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। आला अस्करी और सिविल हुकाम के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद तकरीब देखने आई। मार्के हक और मुसल्लह अफवाज के अस्करी कारनामों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म्स भी दिखाई गईं। शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मार्के हक के शोहदा का खून हमारे लिए मुकद्दस है। कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। बलोचिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के लिए सीसा पिलाई दीवार है। वतन के लिए जरूरत पड़ी तो बलोचिस्तान की आवाम और हुकूमत सबसे आगे होंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक के शोहदा ये पैगाम देना चाहता हूं कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा उस मुकद्दस खून की कदर करता है। बलूचिस्तान का हर बच्चा सीसा पिलाई हुई दीवार होगी। जब जब पाकिस्तान को जरूरत होगी, अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को के दांत खट्टे किए और उसको ये जवाब मिला कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और पाकिस्तान ता क़यामत। मार्का हक के 1 साल की तकमील के मौके पर न्यूयॉर्क में तकरीब का इनेकाद कौंसलेट जनरल पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की जानिब से किया गया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इलाकाई अमन, कसीरुल जहदी और बैनुल अक़वामी कानून के लिए पाकिस्तान की वाबस्तगी पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम ने कहा, कौम इत्तेहाद, जुर्रत और ईमान की कुव्वत के साथ अपने वतन की हिफाजत करती रहेगी।
مارکہ حق کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل، ملک بھر میں تقریبات اور ریلیاں، دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر پاک افواج کو بھرپور خراج تحسین۔ کراچی میں مسلح افواج کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار بوٹ ریلی، ضلع کمبر میں مارکہ حق کی خوشی میں ریلی، گلگت میں یادگار شہدا پر شاندار تقریب، نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے یادگار شہدا پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ مارکہ حق آپریشن بنیانم مرصوص کا 1 سال، پاک فضائیہ کے جدید ترین جنگی طیاروں نے ملٹی ڈومین وارفیئر کو لیڈ کیا، دشمن کے 8 طیارے مار گرائے جن میں جدید رافیل بھی شامل تھے۔ پاک فوج نے بھارت کے جدید ترین دفاعی نظام S-400 کو بھی تباہ کیا۔ پاک فوج نے بھارتی ایئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو نشانہ بنا کر دشمن کو مفلوج کیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل، ISPR نے ڈاکومنٹری جاری کر دی۔ پہلگام سے شروع ہونے والا بھارتی ڈرامہ اپنی معتاب مر گیا تو مودی سرکار نے پاکستان کے ساتھ نیا ایڈونچر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان کا مارکہ حق بھارت کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کے مس ایڈونچر کا تاریخی جواب دیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی یلغار، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا غرور خاک میں ملانے کی تاریخی داستان۔ 10 مئی 2025 کو پاکستان نے بھارت جیسے مکار دشمن کی بلا جواز جارحیت اور مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے قومی خود مختاری اور مفادات کا دفاع کر کے دشمن کو سبق سکھایا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دن کے اجالے میں بھارتی فوج وطن سے محبت اور عزم استقلال کی نئی صدا، ISPR نے نئے نغمے للکار کا ٹیزر جاری کر دیا۔ نغمے میں مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاک افغان بارڈر پر پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت پر مبنی سیریز جرأت کے نشان کا ٹیزر بھی ریلیز۔ جرأت کے نشان کی حالیہ قسط پاکستانی فوج کی 25 سے 27 اپریل 2025 کی تاریخی داستان ہے۔ فوج بھی کیجولٹی نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید اسلام سے ملاقات، تجارت و بزنس و ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ بنگلہ دیشی وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارتی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلوں پر بھی اتفاق۔ ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں موجود امریکی اڈے بھی محفوظ نہیں رہیں گے، تنصیبات اور فوجی اہداف پر حملے کیے جائیں گے۔ پاسداران انقلاب کی امریکہ کو دھمکی۔ IRGC ایروسپیس فورس کے کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے میزائل اور جدید ڈرون مکمل طور پر تیار ہیں، کسی بھی جارحانہ اقدام کا فوری جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران اپنے تیل بردار جہاز اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ جنگ کے بعد پہلی بار کونسل اپنا پہلا اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کرے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ترجمان نے بتایا کہ ارکان پارلیمنٹ جنگ کے باعث معاشی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کا آخری عوامی اجلاس 16 فروری کو ہوا تھا۔ اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے جاری، قصبے سکسیہ اور نبتیہ سمیت جنوبی لبنان میں 85 مقامات پر بمباری، ایک دن میں مزید 39 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد دیہات خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 120 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ ادھر حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو امریکہ ایران تنازع جلد ختم کرنے کی امید، خبردار کیا اگر ایسا نہ ہوا تو تمام فریقوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر پوٹن نے کہا یہ ایک نہایت پیچیدہ تنازع ہے اور یہ ہمیں ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیتا ہے۔ ایران اور خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ ہمارے
दोस्ताना ताल्लुकात हैं, कोई भी फरीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पंजाब के जनूबी अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब मरी, गलियात, खित्ता पोठोहार, चकवाल, सरगोधा, अटक, लैया और भक्कर में बारिश। दीर, चित्राल, मालाकंड, कोहिस्तान, बुनेर, पिशावर, एबटाबाद, हरीपुर और मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। ढाका टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। अपना पहला टेस्ट खेलने वाले आजान अवैस की शानदार सेंचुरी। कौमी टीम ने आज 179 रन से अपनी इनिंग्स बढ़ाई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का दिन मनाया जा रहा है। कराची के दारुस्सकून में रहने वाली बुजुर्ग माएं अपनों से दूर होकर भी उनके लिए दुआ को। सारी जिंदगी बच्चों को पलकों पर बिठाने वाली उन माओं की आंखें हर रोज अपनों की राह तकती हैं।